مذہب کا، دھرم کا جو نظام ہے، شریعت کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بہت پہلے سے دیا جا رہا۔ آج کل ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس بھارت میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا، کچھ لوگوں کو اگر کوئی تبلیغ کا کام کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا اور وہ اس کو غلط طریقے پر، غلط نظریے سے دیکھتے ہیں اور پھر اس مبلغ کو اور اس جماعت کے امیر کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں، کیا شریعت میں، کیا بھارت کے سنویدھان میں ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے مذہب پر اس ملک میں عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اپنے مذہب کا پرچار اور پرسار کر سکتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو۔ بلکہ آپ اگر پڑھیں گے بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس۔ صاف لفظوں میں فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن، یہ الفاظ ہیں ہمارے اس ملک میں۔ جو لوگ دھرم کو مدعا بنا کر، جو لوگ مذہب کو مدعا بنا کر اپنے فائدے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ معصوم انسانوں کو جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اس کا کہیں وجود بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ، پاپ اور جرم ہے میرے بھائیوں۔ بلکہ یوں کہا گیا ہے، جو انسان اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق، اس انسان سے بڑا ودوان اور بھاگیوان کوئی ہے ہی نہیں۔ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ماں باپ دھارمک ہو، مذہبی ہو، اگر ماں باپ پیرنٹس، والدین اگر دھارمک ہو، مذہبی ہو تو وہ اسی انداز میں اپنے بچے کی پرورش کرے گا۔ اگر ماں باپ نیک ہے، نمازی ہے، برائیوں سے بچتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو یقیناً اس کا بچہ کم سے کم 95% بچہ ایسا ہوگا جو اپنے والدین اور اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں جو تربیت پاتا ہے وہ بچہ اچھا اور ایماندار اور نیک اور صالح ہوگا۔ لیکن جو لوگ شرابی ہوتے ہیں، جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، جو لوگ حرام روزی کماتے ہیں، جو لوگ برے ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، راکشس ہیں سماج کے، انسان کے، تو ان کی اولاد بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ناجائز کام کرتا ہے، اگر کوئی حرام رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اگر کوئی غلط کرتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، فاسق ہے، فجار ہے، اگر وہ دجل کرتا، اگر وہ فریبی ہے، تو اس کا بچہ کبھی بھی نیک اور ایماندار دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ حرام رزق، حرام غذا جس بچے کو دی جائے وہ کبھی نہ کبھی اپنا اس حرامانہ حرکت سے لوگوں کے بیچ میں اپنا تعارف کرائے گا۔ I am a son of حرامی، دیکھو ہم حرامی، ہم حرام رزق کھا کر کے ہم نے پرورش کی ہے، ہماری پرورش کی گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، جب بچہ کوکھ میں ہوتا ہے، جب گربھدھان ہوتا ہے، گربھدھان سے لے کر
बच्चे की पैदाइश तक माँ को अच्छे काम करने चाहिए, माँ को कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, माँ को झूठ से बचना चाहिए, माँ को गीबत से बचना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो उसके जरिए से बच्चे के ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा। स्ट्रांगली बल्कि डाइट्स लेने चाहिए ताकि बच्चा स्ट्रांग हो, हेल्थी। ये फरमान है शरीयत का, कुरान का, अहादीस रसूल का। लेकिन अगर कुछ लोगों को एतराज होता है तो पढ़ ले वो अपनी किताब, मातृमान पितृमान चित्रमान, मातृमान पितामान, मातृमान पितृमान पितामान, चार्यावान पुरुषो वेद कि इंसान की जिंदगी में 3 आदमी बड़े काम के होते। एक माँ मातृमान, माँ पितृमान पिता, चार्यावान। चार्यावान का मतलब उसका आचार्य, उसका संत, यानी हमारी अपनी जुबान में आप कह सकते हैं कि उसका उस्ताद, उसका गुरु और उसका टीचर। ये 3 आदमी ऐसे होते हैं कि एक बच्चे की जिंदगी के अंदर एक बहुत मायने रखता है। अगर माँ बाप अच्छे हैं, मैंने अभी बात की, अगर माँ बाप उनका अच्छा है तो बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा। अगर माँ बाप ही चोर और डाकू है, बच्चा कहीं से पैसा चुरा कर लाएगा, माँ ये कहेगी कि बच्चा कहाँ से, बेटे कहाँ से पैसा लाए, बहुत अच्छा काम किया, तो अगले दिन जाकर वो डाका डालेगा और चोरी करेगा। लेकिन अगर उसी दिन माँ उसके जुर्म पे उसको तंबीह करे, उसको डराए धमकाए, तो उसका अगला कदम मुजरिम बनने से रुक जाएगा, वो मुजरिम नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अपने बच्चों की, उनकी तरबियत, उनके सबसे बेहतरीन तरबियत गाह अगर कोई है तो उसके माँ के गोद से वहीं से शुरुआत हो जाती। इसीलिए कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया कि माँ बाप का धार्मिक होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक होना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, श्रीमद् भगवत गीता का पहला वर्ड जो है वो धर्म क्षेत्रे यानी धर्म से शुरुआत की गई। कुरान करीम के अंदर कितना अच्छा उसलूब और तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू ही अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ, अल्लाह तबारक व तआला की तहमीद से, उनकी तारीफ से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान को शुरू किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी आदमी का ये अकीदा है कि अल्लाह की तारीफ करता है, अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है, ऐसी किताब पढ़ता है जिसके बारे में वो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, उसका अगर ऐसा मिजाज है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो कहा गया कि वो इंसान बड़े भाग्यवान, वो इंसान बड़े कामगार हैं। मातृमान पितृमान चितामान चार्यावान पुरुषो वैदा, वो इंसान पुरुष बनेगा, जानकार बनेगा, वैद जानकार, पुरुषो पुरुष बनेगा। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप दीनदार नहीं होते, लेकिन उसका जो टीचर होता है, उसके जो उस्ताद होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से निखारते हैं। हम लोगों को माँ बाप की भी तरबियत मिली, माँ बाप ने हम लोगों की तरबियत की, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे असातिज़ा मिले हमें, उन्होंने गाइडलाइन की, मौका बमौका, तो निखरते चले जाएंगे हम। इसीलिए मैं यहां आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपकी एक पोजीशन है अपने घर के अंदर, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है अपने इस देश में, वैसे ही आप एक प्राइम मिनिस्टर है। यू आर पीएम ऑफ योर हाउस, आप अपने घर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, उनको धार्मिक बातें बताइए, उनके अकायद सही कीजिए, अपने बच्चों को अपने कुरान के बारे में बताइए, अपनी शरीयत के बारे में बताइए, अपने नबी के मौजज़ात के बारे में बताइए, सहाबाए किराम की कुर्बानी के बारे में बताइए। हम तक जो इस्लाम पहुंचा है, कितनी कुर्बानियों के साथ, कितनी कठिनाइयों के बाद हम तक ये इस्लाम पहुंचा, उसके बारे में आप बताइए। ये आपकी इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بتانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ آج ہمارے بچے شرابی بن گئے، آج ہمارے بچے کوریکس پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹھیپی پیتے ہیں، آج ہمارے بچے ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، آج ہمارے بچے سولیسن سونگتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے پیرنٹس ہیں۔ اگر ہم اسٹرکٹلی اپنے بچوں کو اگر ان برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ 100% ہم اس پر کامیابی پا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نیک صالح بنا سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کی اولاد کون ہے آپ کے لیے؟ مرو گے تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا، لیکن اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اگر آپ نے اپنی اولاد نیک بنائی تو آپ مر جائیں گے، چلے جائیں اس دنیا سے۔ You will be transferred from this world and to the day of judgment۔ آپ اس دنیا سے آپ آخرت کی طرف چلے جائیں، اللہ کی طرف چلے جائیں گے آپ۔ لیکن او ولد صالح یدعو لہ، اگر آپ نے اپنی اولاد اچھی تربیت دی ہے، اس کو اس کی اچھی پرورش ہوئی ہے، آپ کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ اسلام کو سمجھتا ہے، آپ کا بچہ نماز پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ زکوٰۃ دینا جانتا ہے، آپ کا بچہ ماں باپ کے حق حقوق کیا وہ بتانا اگر وہ جانتا ہے، تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے، مگر آپ کو وہ اولاد آپ کو کبھی بھی دعاؤں کے اندر آپ کو فراموش نہیں کر سکتی۔ او ولد صالح یدعو لہ، او ولد صالح، نیک صالح اولاد ہو، یدعو لہ، تو وہ ضرور نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اولاد کو اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کی نگرانی ہونی چاہیے۔ صاف لفظوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد شرابی اگر بن جائے تو فتنہ ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس 5 7 8 10 بچے ہیں تو آپ اس پر اتراتے ہو اور اپنے ان بچوں کے بلبوتے پر آپ گاؤں سماج میں کسی کا بھی سر توڑ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ہماری اولاد ہے، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیا آپ نے، اگر آپ کی اولاد نے سماج کی کسی بیٹی کی عزت کو لوٹا ہے، اگر آپ کی اولاد نے اگر شراب پی کر کسی کو گالی دی ہے، اگر آپ کی اولاد نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر آپ کی وہ اولاد وہ آپ کے لیے وبال جان۔ پناہ مانگے ایسی اولاد سے اور ایسی دولت سے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے۔ میرے بھائیو، نیک اولاد بنائیے، نیک اولاد، اچھی پرورش کیجیے۔ آپ سے بہتر ان کا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ بھلے ہی کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں ہمارے اسکول کے اندر ایک گارجن، ابھی ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر، وہ ٹیچر اچانک ایک روز میٹنگ میں ہمارے سامنے آئے، تو ہم نے کہا کہ آپ کا نام؟ انہوں نے کہا کہ میرا فلاں فلاں نام۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کے ابا کا نام؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کا نام مجیب الرحمان۔ ہم آپ کے گاؤں سے بلونگ کرتے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے گاؤں وہ آدمی، ہم کو اتنا تعجب ہوا، وہ آدمی کچھ نہیں جانتا، ایک دم زیرو ہے، الف سے لے کر یا تک نہیں جانتا، اے سے لے کر زیڈ تک نہیں جانتا، کا کھا گا گا کچھ بھی نہیں جانتا، 1 2 3 4 5 10 تک شاید گنتی جانتا ہوگا، لیکن اس نے محنت کی، اپنے بچے کو دلی نہیں بھیجا، اپنے بچے کو شرابی نہیں بنایا، کمایا 10,000 روپے کمایا تو 3,000 روپے اپنے بچے کی تعلیم پر اس نے خرچ کی، تو وہ بچہ ماسٹر بنا، ابھی سی ٹیٹ نکالنے والا ہے، اور اللہ سے قوی امید ہے کہ اس اولاد اس کے باپ کی، اس کی ماں کی دعا بھی کامیاب قبول ہوگی اور اس کے باپ کی محنت بھی کامیاب ہوگی۔ تو وہ بولا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہارا ابا وہ، یعنی یقین نہیں، آپ کے گاؤں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب ہے، جاہل ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کا بیٹا سی ٹیٹ نکالے گا، اس کا بیٹا ڈی ایل ایڈ نکال لے گا، اس کا بچہ بی ایڈ میں کوالیفائی، بی ایڈ کے لیے تیاری کرے گا، اس کا بچہ یو پی ایس سی بی پی ایس سی کے لیے تیاری کرے گا۔ آپ کو خود آشچریہ اور تعجب ہوگا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ابا سے ملاؤ، وہ ابا کو لے کر ایک روز آیا،
وہ ہنس کر کے ہم نے ان کو گلے سے لگایا. ہم نے کہا کہ آپ نے یہ ہیرا بنایا, ہیرا سامنے میں, ہیرے کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں جو آپ نے اپنے اس بیٹے کو بنایا. بلا کہ حضرت یہ وہی چھوٹا بچہ ہے جو کبھی کچھ سالوں پہلے یوں ہی برہنہ ننگا پھرا کرتا تھا اور ٹین لے کر ڈھول بجایا کرتا تھا, اور آج دیکھیے یہ بچہ آپ کے مدرسے کے اندر, آپ کے اسکول کے اندر میں ٹیچر بنا ہوا ہے. ایک غریب آدمی, ایک جاہل آدمی اپنے اس بیٹے کو بھی پڑھایا اور اپنی بیٹی کو بھی ہمارے اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہوا. ہمارے اسکول میں اس کی بچی بھی پڑھتی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا وہ بھی پڑھتا. یعنی تقریباً ایک مہینے کے اندر 3 سے 4 ہزار روپے کا خرچ, ہاسٹل فی سب کچھ لگا کر وہ آدمی برداشت کر رہا. لیکن میرے بھائیو, عبرت کا مقام, جاہل تھا, ان پڑھ تھا, گوار تھا, پیسہ بچا بچا کر اپنے بچے کو پڑھایا. وہ مر جائے گا لیکن اپنے بچے کی مستقبل کو روشن کر کے چلا گیا. کبھی تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے, اور وہ ہماری اولاد ایسی نکمی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی بائک پر بیٹھیں گے اور وہ ایسے اڑیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سماج میں ایک ایسی آوارگی سے وہ پھریں گے, آپ کی دولت کو, آپ کے پیسوں کو خرچ کریں گے, کیونکہ آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت نہیں ہے اس کو معلوم. اس کو دولت نظر آتا, ہمارا ابا تو کروڑ پتی, ہمارا ابا تو لکھ پتی ہے جناب, اسی لیے اپنے من سے خرچ کرو پیسے. 1.5 لاکھ روپے کی بائک لے کر کے ناجائز طریقے پر پیسے اڑا رہے ہیں, شراب پی رہے, جیل میں جا رہے. بدنام کون؟ جی مسلمان. بدنام کون؟ زناکاری کے معاملے میں کون آگے؟ جی مسلمان. شراب میں سب سے زیادہ کیسز میں کون بند شراب کے معاملے میں؟ یہ مسلمان. زمین ہڑپ کرنے میں آگے مسلمان, لڑائی کرنے میں آگے مسلمان. کیوں؟ ہم اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں, وہی بچہ آگے چل کر ہمارے لیے بڑی بڑی پریشانیاں کھڑا کرتا. اسی لیے میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ہندو بھائیوں, دھارمک بننا گناہ نہیں ہے, دھارمک بنیے, بلکہ یہ کہا گیا پرشستا دھارمکی ودوتی یسسا ماترمانا, بھاگیوان ہے وہ ماں جو اپنے بچے کے گربھدھان سے لے کر یعنی اس کے کوکھ میں, اس کے پیدائش تک, حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش تک, پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اچھا ستیہ کاریہ کر رہا. ترشٹھام پترشٹھام وسترام جلام یسیت پادم, سچی بات بولے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, کوئی آدمی سچی بات کرے. اپنی شریعت کے اندر یہ بات بڑی آسانی سے کہی گئی کہ تم کبھی جھوٹ مت بولو, تم اپنے بچوں کو صحیح بات بتاؤ. اگر تمہارا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو صحیح بات بتاؤ, اس کی سرزنش کرو, اس کو تنبیہ کرو, متنبہ کرتے رہو, ہر وقت میں نگرانی رکھو. 7 سال کا بچہ ہوتا ہے, 10 سال کا ہوتا ہے تو نماز کا آرڈر کرو. یہ چیزیں بتائی گئی ہے احادیث میں, یہ چیزیں بتائی گئی ہے شریعت میں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب, آپ لوگ دھرم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, ہر جگہ پر دھرم کو لے کر آ جاتے ہیں. ارے دھرم ہی ہے, ورنہ شریرینے شمم ناشم سرومنیدھی گچھتی. ہمارا دھرم ہی ہے, ہمارا کرم ہی ہے جو ہم کو پنیہ دلا سکتا ہے, سورگ دلا سکتا ہے. ورنہ دنیا کا کوئی عمل تو, دنیاوی کوئی کام تو ہم کو جنت نہیں دلا سکتی نا, دنیا کا کوئی کام تو ہم کو سورگ میں نہیں ڈال سکتا. ہمارا دھرم ہی ہے, ورنہ یہ شریر تو, یہ طاقت تو, یہ دولت تو سب کے سب ختم ہو جانے والی. ہم کو اگر جنت دلا سکتی ہے تو ہمارا عمل اور ہمارا مارگ جس کا ہم نے اگر صحیح درشن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو سورگ تک پہنچائے گا, ہمیں جنت تک پہنچائے گا. ورنہ تو پھر ساری چیزیں بیکار. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا, ابھی یہ دھرم کی بات آئی تو ہم بتا ہی دیتے ہیں. مولانا کلیم صاحب کو دھرم کے نظریے سے جیل میں ڈال دیا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب
دھرم کا اچھا پرچار کرتے تھے، ان کے بھی جناب ہاتھ میں ہتکڑی ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ تو غنیمت ہو موقع ہو کہ باہر کے باہر رہ گئے، ان کے سارے برانچ سیز کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، ان کے اوپر کیس ڈال دیا گیا۔ کس آدھار پر؟ کیا دھرم کے مطابق زندگی گزارنا پاپ ہے؟ کیا اللہ کو ایک ماننا پاپ ہے؟ کیا بتائیے مندر میں جا کر ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو کر اوم شنو پترام، اوم شنو بھگوتی، اوم شنو برہمو، ایم برہماسی این برہسپتی وشنو رورکمہ، کیا یہ پڑھنا گناہ ہے، پاپ ہے؟ پاپ ہے بتائیے؟ اگر پاپ ہے، جرم ہے اس بھارت کی اس دھرتی پر، اگر دھرم کا نام لینا، دھرم کے مطابق زندگی گزارنا اگر پاپ ہے، تو اس مجمع میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آرٹیکل 25 کے تحت، جس کے اندر کہا گیا فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن۔ پروفیشن کا مطلب کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی برہما کو مانتا ہے، کوئی وشنو کو مانتا ہے، کوئی شیو کو مانتا ہے، کوئی درگا کو مانتا ہے، اگر کوئی گنیش کو مانتا ہے، کوئی سیتا کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی راون کو مانتا ہے، کوئی لکشمن کو مانتا ہے۔ پروفیشن کا مطلب یہی ہے، and they allow and it will allow to faith in these religious and spiritual names۔ ان کے اوپر، ان تمام ناموں پر آدمی اپنا فیت عقیدہ رکھ سکتا۔ اگر جرم ہے تو کیا مطلب ہے بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل 25 کا؟ اٹھا کر پھینک دو۔ کیوں شامل کیا بھارت کے سمویدھان میں؟ انڈیا is a religious and multi-purpose country in the world۔ پوری دنیا کے اندر ذاتی اور الگ الگ دھرم کے اعتبار سے اس کا اتہاس پوری دنیا کے اندر موجود۔ تو کیا کہا صاف لفظوں میں؟ دھارمک بنو، مذہبی بنو، ریلیجیس بنو، منع نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات تو جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں مذہبی بننا، دھارمک بننا گناہ نہیں، اس ملک میں مولانا بننا گناہ نہیں، اس ملک میں ٹوپی والے بننا گناہ نہیں، اس ملک کے قانون کے نظر میں داڑھی رکھنا پاپ نہیں۔ تو کس باپ نے اجازت دی بے لگام گھوڑوں کو کہ داڑھی پکڑ کر مارو، داڑھی پکڑ کر مجبور کرو جے شری رام کے نعرہ لگانے پر؟ کہ سمویدھان اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ کون سے پیج پہ لکھا ہے، کون سے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو داڑھی والا ہوگا اس کے داڑھی کو پکڑ کر زبردستی کہو کہ بھارت ماتا کی نعرے لگاؤ یا جے شری رام کے نعرے لگاؤ؟ کون سے آرٹیکل میں لکھا؟ میں ہوں آرٹیکل کا، بھارت کے سمویدھان کا طالب علم، میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس جواب ہے تو سامنے جواب دو۔ صاف لفظوں میں لکھا، کیا لکھا ہے؟ فریڈم آف کنشینس اینڈ پروفیشن، عقیدہ رکھنا۔ گرو نانک کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ مہاویر جین سوامی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کرشن کو مانتے ہیں، کچھ لوگ محمد کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کو، مسلمان لوگ قرآن کو آخری گرنتھ مانتے ہیں۔ مسلمان اپنے اولیاء اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، وشواس کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، لا اقسم باللہ لا برہ اللہ۔ تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے، کوئی ہمیں اس سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ماں باپ اگر دھارمک ہیں تو ان کے دھارمک ہونے پر کوئی ان کو روک نہیں سکتا، ان کو جیل نہیں کر سکتا۔ اگر مولانا کلیم صاحب اگر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو اسی کے اندر کہا گیا پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن۔ پروپیگیشن آف ریلیجن، پروپیگیٹ مطلب مثبت انداز میں اپنے مذہب کی اچھائی کرنا۔ کہ مذہب کی اچھائی مثبت انداز میں کیسے کرتے ہیں؟ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ اسلام جی، اسلام کا مطلب ایک اللہ کو مانو۔ دوسرا مطلب کیا ہے اسلام کا مطلب؟ دوسرا محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانو۔
اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتراف اقرار کرے کہ زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اس کا اقرار و اعتراف کرے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حج کرنے کے لیے پلگریمیج ٹو مکہ، پلگریمیج ٹو مکہ ان دا ہول ایئر، پورے لائف میں، ان دا آل لائف، پوری زندگی میں ایک مرتبہ پلگریمیج ٹو مکہ، مکہ جانا اور وہاں کا طواف کرنا، وہاں کے ارکان کو ادا کرنا، حج کے فرائض کو ادا کرنا قانون شریعت کے مطابق۔ یہ ہے اسلام کا مطلب۔ اسلام کا مطلب زنا گناہ ہے، الزانیۃ والزانی، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی نابالغ، اگر کوئی انمیرڈ آدمی زنا کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے سزا طے کیے گئے، اس کے لیے سزائیں متعین کی گئی۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے، اگر کوئی انمیرڈ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے۔ کوڑے برسائے جائیں یا بالکل برسر عام ان کو زمین پہ گاڑ کر پتھر مار مار کر اس آدمی کو ہلاک کر دیا جائے، زانی کو، زانیہ مرد اور زانیہ عورت کو، تاکہ آنے والے کوئی بھی آدمی یا آنے والی نسل سماج کی کسی بیٹی کی عزت و آبرو کو نہ لوٹے۔ بہتر نظام ہے۔ اسلام کا مطلب اور کیا ہوتا؟ اسلام کا اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ شراب پاپ ہے، شراب گناہ ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے اگر کوئی آدمی اسلامک بنتا ہے، اگر کوئی آدمی اسلام دھرم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بھارت کا سمویدھان اس کو منع نہیں کرتا، پھر کون ہے یہ گیروے رنگ کے کپڑے میں ملبوس وہ دجال دجل کرنے والے، وہ جانوروں جیسے سلوک کرنے والے؟ کہ اگر کوئی دھارمک ہے، اگر کوئی کسی کا نام مولانا کلیم صاحب ہے، اگر کسی کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اگر کسی کا نام عبداللہ سالم ہے، اگر کسی کا نام مولانا ارشد ہے، اگر کسی کا نام مولانا محمود ہے، اگر کسی کا نام ثناء اللہ ہے، اگر کسی کا نام عطاء الرحمان ہے، تو اس کا مطلب آپ ان کی داڑھی کو دیکھ کر، آپ ان کی ٹوپی کو دیکھ کر آپ ان کو ٹارگیٹ کرو گے، آپ ان کو ٹولریٹ کرو گے، آپ ان کے اوپر شریعہ قانون والے کہو گے۔ شریعہ قانون کا کیا مطلب ہے؟ شریعہ قانون کا مطلب ہے نماز کی پابندی کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ سماج سے برائیوں کو ختم کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ناجائز قبضہ نہ کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر ادا کرنا۔ شریعہ قانون اسی کو بولتے ہیں۔ شریعہ قانون وہ کوئی لاٹھی نہیں، وہ کوئی ڈنڈا نہیں، وہ کوئی تلوار نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے کندھے پر رکھا جائے اور کہا جائے کہ تم شریعہ قانون کو مانو۔ شریعہ قانون کا مطلب محمد الرسول اللہ کے اطوار کے مطابق، ان کے افعال کے مطابق، ان کے اقوال کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لو اور ان کی طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون۔ شریعہ قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو بے پردہ کر دو۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی ناجائز پراپرٹی کو قبضہ کر لو، منع کرتا ہے ایسا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اگر کوئی کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا یا کسی کے حق کو مارتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں وہ انسان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس کا حق لوٹا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میڈیا، کچھ میڈیا والے